جن اعمال کو رب ذوالجلال سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے ان میں سے سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ رب ذوالجلال کے جو پسندیدہ بندے ہوتے ہیں وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو عقل اور شریعت اچھا قرار دیتی ہے لیکن اس کو اپنانا، اس پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر انسان اس سختی کو، اس مشکل کو برداشت کر کے اس پر عمل کر لیتا ہے تو اسے صبر کہا جاتا ہے۔ اب صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم اطاعت پر صبر، یعنی عبادت وغیرہ۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے ہمیں 5 نمازوں کا حکم دیا، ماہ رمضان المبارک کے اندر روزے رکھنے کا ہمیں حکم دیا، حج جس پر فرض ہو اس کو حج کرنے کا حکم دیا، زکوٰۃ جس پر فرض ہو اس کو زکوٰۃ دینے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہ تمام احکامات اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا کہ یہ کام جو ہے تم نے کرنے ہیں۔ اب سخت سردی کا موسم ہو اور بندہ جو ہے فجر کے وقت اٹھ کر وضو کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو یہ ہے اطاعت پر صبر، یعنی بندہ مشکل برداشت کر لیتا ہے، سختی برداشت کر لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے سختی برداشت ہے، مجھے مشکل برداشت ہے، لیکن میں اپنے رب کا حکم جو ہے اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سخت گرمی کا موسم ہوتا ہے، ہم سارا دن بھوکے پیاسے رہ کر، حالانکہ بند کمرے کے اندر ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، ہم وہاں چھپ کے کچھ کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، لیکن ذہن کے اندر، دل کے اندر خیال ہوتا ہے جس کی خاطر ہم نے روزہ رکھا ہے وہ رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا، ہمارا روزہ ضائع ہو جائے گا اگر ہم نے کچھ کھا پی لیا۔ تو یہ ہے اطاعت پر صبر، اگرچہ اس کے اندر مشکل بھی ہے، سختی بھی ہے، لیکن انسان کہتا ہے یہ میرے رب کا حکم ہے، میں نے اس کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ تو اس پر بندہ جو ہے وہ صبر اختیار کرتا ہے۔ اور صبر کی دوسری قسم ہے جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے اس سے بچنے میں اگر مشکل ہو مگر انسان مشکلات برداشت کر لے لیکن اس کو جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے تو یہ مشکل حالات میں نافرمانی سے بچنے پر صبر ہے۔ یعنی مثال کے طور پر بندے کے سامنے جو ہے وہ پیسوں کا پرس پڑا ہوا ہے، پیسے پڑے ہیں، انسان کا اپنا وقت بھی جو ہے وہ مشکل کے ساتھ گزر رہا ہے، 2 ٹائم کا کھانا بھی جو ہے وہ مشکل سے کھا رہا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر خوف ہے یہ کسی اور کی امانت ہے، اگر میں نے اس کو اٹھا لیا اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا، میں یہ پیسے نہیں لے سکتا۔ وہ اپنی مشکلات کو تو برداشت کر لے گا لیکن اپنے رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اور تیسری قسم مصیبت پر صبر، یعنی انسان کو جانی یا مالی نقصان ہو یا کسی قسم کی بھی بندے پر آزمائش آئے تو بندہ اس پر صبر اختیار کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ اب مثال کے طور پر ہمارے پیاروں کی وفات ہو جاتی ہے، ماں باپ دنیا کے سب سے بڑی نعمت ہیں، ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اولاد بھی بڑی نعمت ہے، اولاد دنیا سے چلی جائے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے عرض کریں گے کہ اے اللہ ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، یہ تیرا حکم ہے، یہ ایک اٹل فیصلہ ہے، ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو ہم نے ایک دن اس دنیا سے جانا بھی ہے، اے اللہ ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، تو ہمیں جس حال میں بھی رکھنا چاہے ہم رہنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جب بندہ ان تینوں قسموں پر یعنی اطاعت پر صبر اور نافرمانی سے بچنے پر صبر اور مصیبت پر صبر اختیار کرتا ہے تو پھر صبر پر ملنے والے انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ ایسے شخص کو رب ذوالجلال اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے۔ اور رب کریم اپنے صابر بندوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ محبت فرماتا ہے۔